جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتا ہے کہ حالات نے اس کو توڑ دیا ہے، ان حالات کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تہجد میں اٹھو، ہماری 1 to 1 ملاقات ہوگی، اپنی اپلیکیشن اپنی عرضی مجھے اس ٹائم پر دو، اور جو تمہاری مشکل ہوگی جیسے تم چاہو گے انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور تہجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اور ہی لیول ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سب کے لیے جو ہے وہ ایک اور تہجد میریکل سٹوری جو ہے وہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم کوئی میریکل سٹوری سنتے ہیں، کسی کی ریئل لائف ایگزامپل سنتے ہیں، تو ہماری چارجنگ کا، ہماری موٹیویشن کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور تہجد کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ بند دروازے کھلوا دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ ایک ایسا تیر ہے کہ جو کبھی اپنا نشانہ جو ہے وہ مس نہیں کرتا۔ ایک بردر نے میرے ساتھ جو ہے وہ اپنی میریکل سٹوری جو ہے وہ شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ میری سٹوری ضرور لوگوں کو بتائیں، تاکہ میری کسی عمل سے، میری کسی بات سے اگر کسی کو کوئی موٹیویشن ملتی ہو تو میں اس کو سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی اچھا کام لے لیا۔ تو یہاں پر جو ہے ان بردر کی میں سٹوری بتاتی ہوں آپ کو۔ ان کے ساتھ یہ تھا کہ ہر سال جو ہے نا وہ جاب کے اندر جیسے رینیو کرنے کے لیے ان کا کانٹریکٹ نا ایک ایگزام ہوتا تھا، اور وہ ایگزام پاس کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے جو ہے وہ ان کی جاب جو تھی وہ کنفرم ہوتی تھی۔ یہ آئی تھنک بہت ساری جابس کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ریفریشر ٹائپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جاب کے اندر آپ کی ٹریننگ جو ہے نا وہ ریفریش ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، ان بردر کے ساتھ یہ کہ یہ ویسے 5 وقت کے نمازی تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ اپنی 5 وقت کی نماز پوری کریں، اور کیا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اذکار بھی پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ بس میرا یہ تھا کہ ہر سال جو ہے وہ جب بھی ریفریشر ہونے والا ہوتا تھا تو اس سے پہلے جو ہے نا اس ایگزام سے پہلے میں جو ہے نا وہ خوب دعا وغیرہ مانگ لیتا تھا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ میرا ایگزام پاس ہو جاتا تھا اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں نے ایگزام دیا تو مجھے یہی پتہ تھا کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ کہتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ پیپر بہت اچھا ہوا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ صرف ایک چیز ایسی تھی کہ جو صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کا وہ ٹیسٹ فیل ہو گیا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ نا اتنی پریشانی ہوئی، لیکن اتنی پریشانی نہیں تھی کہ اس میں چانس تھا کہ آپ ایک دفعہ پھر ایگزام دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر پوری تیاری کی اور پھر میں ایگزام دینے کے لیے گیا۔ اچھا، جب وہ سیکنڈ ٹائم ایگزام دینے کے لیے گیا تب تو اور بھی دعائیں مانگی ہوئی تھیں، اور ان کو یقین تھا کہ چلو پہلے ہو گیا، شاید اللہ چاہتا تھا کہ میں اور زیادہ دعا مانگوں، تو اب میں اور زیادہ دعائیں مانگ کے جاؤں گا تو انشاءاللہ اس دفعہ تو ضرور ہو ہی جائے گا۔ اب وہ بردر کہتے ہیں کہ وہ اس دفعہ جب انہوں نے ایگزام دیا تو ان کو پورا یقین تھا کہ اتنی دعائیں مانگی ہوئی ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا کہ چیز آپ کو نہیں آتی، آپ کو کنفیوژن ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ مجھے ایگزام میں وہ ساری چیزیں بہت اچھے سے آتی تھیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ایگزام جب کیا تو اس دفعہ بھی سارا پیپر بہت اچھا ہوا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس دفعہ بھی ان کا ایگزام رہ گیا۔ کہتے ہیں اس دفعہ میں ذرا تھوڑا پریشان ہوا اور کافی زیادہ میں اپسیٹ ہوا کہ کیا ریزن ہو گیا کہ میں نے تو اتنی دعائیں بھی مانگی ہیں، اور پھر ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایگزام ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، یا کوئی ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، تو ہماری تو دعاؤں کا لیول ہی کچھ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ دعائیں مانگی ہوئی تھیں کہ اس دفعہ تو مجھے مایوسی بھی ہوئی، اور مجھے میرا پہلے سے زیادہ میں پریشان ہو گیا کہ کیوں میرے ساتھ اس طرح سے ہوا۔ خیر، پھر ایسا تھا کہ ان کے پاس ایک تھرڈ چانس بھی تھا، اور بیچ میں جو ہے نا وہ 2-3 ہفتے کا گیپ تھا، اور جو ہے نا 2-3 ہفتے کے گیپ کے بعد جو ہے نا وہ پھر ان کا ایگزام رکھا گیا، اور وہ لاسٹ چانس تھا کہ جب وہ ایگزام دے سکتے تھے، اور ان کو ہر حالت میں وہ ایگزام جو تھا وہ پاس کرنا تھا، ادروائز ان کی جاب چلی جاتی، کیونکہ یہ انہوں نے جاب کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی 1 سال کی پرفارمنس اور ساتھ میں یہ ایگزام کلیئر کرنا مست تھا، اور یہ ایگزام آپ کلیئر کرتے تھے تو پھر آپ کی نیکسٹ ایئر کی جاب جو ہے نا وہ کنفرم ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پریشانی بہت تھی، لیکن ساتھ میں یقین بھی تھا کہ اتنا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو 2 دفعہ چلو ایسا ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی، میں انشاءاللہ اب اور زیادہ عبادت بھی کروں گا، اور زیادہ جو ہے نا وہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جاؤں گا، تو انشاءاللہ تیسری دفعہ تو ہو ہی جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے خوب دعائیں مانگی، خوب دعائیں مانگی، اور خوب دعا مانگنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ میں تیسری دفعہ گیا
اور اب تو پورا یقین تھا کہ اب تو دعاؤں کا لیول بھی بہت بہتر ہو گیا، عبادت بھی بہت کی ہے، تیاری بھی بہت زبردست ہے، تو اس دفعہ تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی ہوگی۔ کہتے ہیں پورا ایگزام دیا بہت آرام سے، ظاہری بات ہے کہ ایک ٹینشن تھی، لیکن چونکہ وہ کنٹینس وہ عبادت کیے جا رہے تھے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سکون سا دیا ہوا تھا کہ وہ اس گھبراہٹ میں بھی وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ دیا ایگزام اور جب رزلٹ ملنے کا ٹائم آیا تو کہتے ہیں کہ بس یہی تھا کہ کانوں میں ابھی آواز پڑے گی کہ آپ نے پاس کر لیا اور بس انشاءاللہ میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ لیکن جب جیسے ہی جو ہے وہ ان کا ایگزام کا رزلٹ سامنے آیا تو وہ اس دفعہ بھی فیل ہو چکے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ فیل ہونا تھا مطلب کہ انہوں نے اپنے تینوں چانسز یوز کر لیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو یہ تھا کہ ان کی جاب چلی جاتی۔ کہتے ہیں کہ پریشانی کا کیا عالم ہوگا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ چیز نہیں آتی، چیز آتی بھی بہت اچھے طریقے سے ہے، اور تقریباً یہ 3 اٹیمپٹس کرنے میں جو ہے نا ان کے 2 مہینے لگ گئے تھے، اور 2 مہینے میں آپ کو ایک مشکل ہو تو آپ کی عبادت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ میرے ساتھ یہ کیوں اس طرح سے ہوئے جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نا اب مشکل تو آ گئی تھی، اب اس کو فیس تو کرنا تھا۔ اب انہوں نے چیک کیا کہ وہ کمپنی میں کیا بنے گا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایگزام جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا جس کی وجہ سے کہ ان کی نیکسٹ ایئر کی جاب جو ہے وہ پھر آگے سے رینیو ہونا تھا کانٹریکٹ، وہ تو انہوں نے 3 دفعہ کے چانسز یوز کر کے اور وہ تو مس کر دیا ہوا تھا۔ پھر خیر جناب جب انہوں نے پوچھا تو ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر وہ اپنے سینئر مینیجر سے بات کریں تو اب انٹائرلی جو ہے وہ اس کے ڈسکریشن پہ ہے، اس کی مرضی پہ ہے کہ وہ ساری سچویشن کو ایویلویٹ کرے، اور آپ جو ہے نا وہ اپیل کر سکتے ہیں اور پھر وہ اس کے ڈیسیجن پہ ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتا ہے۔ اس ٹائم پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل حالت یہ تھی کہ ٹینشن میں نہ تو بھوک لگ رہی تھی اور نہ ہی نیند آ رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو ہے نا وہ میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ اسلام کو دین فطرت ایسے ہی نہیں کہتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہر انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب نیند بھی اڑ گئی اور بھوک بھی اڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو 2 بہت امپورٹنٹ عبادتیں جن کی گارنٹی لی ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک ہے روزہ، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، اور روزہ رکھنے والے کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری عبادت جس میں کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہی کرتا ہوں، وہ ہے تہجد، یعنی آپ اپنی نیند سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں مشغول جاتے ہیں، اس کے بعد بات چیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری فریادیں سن کے آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ تھا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، تو پھر سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ روزے میں بھی دعا قبول کرے گا اور تہجد میں بھی دعا قبول کرے گا، پھر کہتے ہیں جناب میں نے اپنے پیٹرن کو جو ہے وہ پورا آرگنائز کیا، اور رات میں اٹھ کے وضو کر کے اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ بہت رو رو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت شروع کی، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتانا شروع کیے۔ اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کے سر پہ اتنی بڑی مشکل کھڑی ہوئی ہو، آپ کی جاب جا رہی ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ٹائم تھا کہ جب میں نے تہجد پڑھنا شروع کی، اور پھر ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مشکل کے علاوہ جو ہے وہ آپ اور اچھی چیزیں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جتنا میں تہجد پڑھ رہا تھا پھر اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہی تھی یہ چیز کہ تہجد پڑھنا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کا ثبوت ہے، اور تہجد ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمارے ارد گرد کے حالات کو ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بھاگے چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف تہجد میں۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اتنی مشکل میں بھی جو ہے نا وہ میرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور میری عبادتوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خشوع و خضوع لانے کے لیے بہت کافی تھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تہجد میں جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کی، اور دن میں جو ہے نا وہ روزے رکھنا شروع کیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں عبادتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تیری گارنٹی ہے کہ آپ جو ہیں وہ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور آپ دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ ان ساری جو ہے نا وہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی تھا، لیکن دل میں کہیں نہ ایک کھٹکا سا لگا ہوا تھا کہ اتنی میں نے عبادت کی تو کیا ہوا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالا کہ بعض اوقات جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور انسٹیڈ کہ وہ گناہ جو ہماری زندگی میں مشکلات کھڑی کریں، ہماری زندگی میں جو بہت اچھی چیزیں ہونے والی ہیں ان کو سپوائل کریں، تو ہم پہلے ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تاکہ اس کی رحمت ہم پہ برس سکے۔ کہتے ہیں ان ساری دعاؤں عبادتوں کے بعد جو ہے پھر فائنلی وہ دن آ گیا، کوئی تقریباً 2-3 ہفتے کا گیپ تھا بیچ میں۔ کہتے ہیں تب پھر مینیجر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور مینیجر نے جو ہے وہ جب سارا کا سارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیکھا، سارا کا سارا اس نے وہ رپورٹس پڑھی، تو اس میں جو ہے نا وہ بہت اچھا جو تھا نا ان کا ریویو تھا، ان کی بہت اچھی پرفارمنس تھی، اور فائنلی مینیجر کا ڈیسیجن تھا کہ جو ہے نا وہ ایک چانس اور دیں گے ان کو۔ پھر جناب ان کو 4تھ چانس ملا، اپنی ساری دعاؤں عبادتوں کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا ہوں 4تھ ایگزام کے لیے، اور کہتے ہیں تب تک تو عبادت کر کر کے اور بس اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قائم رکھا ہوا تھا، اور اللہ سے بہت دعاؤں کے بعد جب اس دفعہ ایگزام دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کلیئر کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب مجھے آ کے بتایا نا کہ تمہارا ایگزام کلیئر ہو گیا، تو کہتے ہیں 2 منٹ کو نا میں اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر پایا کہ تب تک 2-3 مہینے ہو چکے تھے مجھے اس طرح کی سچویشن میں رہتے ہوئے، جہاں کہ 2-3 دفعہ انکار بھی سن چکا تھا۔ اور پھر یہ والی جب سٹوری ان بھائی نے میرے ساتھ شیئر کی تو مجھے وہ سارے لوگوں کے کویسچنز یاد آ رہے تھے کہ جنہوں نے مجھ سے میری پچھلی ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھا تھا کہ ہماری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی دعا قبول ہونے کے لیے نا ایک ٹائم رکھا ہے، اور ہر کسی کی دعا کے قبول ہونے کے لیے نا ایک اللہ تعالیٰ نے اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے، کتنی عبادت ہم نے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو قبول کرنا ہے۔ جیسے ہے نا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو بالکل ایسے ہی ہماری اس دعا کے لیے نا ایک سرٹن اماؤنٹ آف عبادت چاہیے، اور ایک سرٹن لیول چاہیے کہ کتنے خشوع و خضوع کانسنٹریشن کے ساتھ ہم نے وہ عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ تہجد جو ہے نا وہ ضرور ہماری زندگیوں میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ کو بہت انسپریشنل اور موٹیویشنل لگی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو آپ انسٹا کے اوپر جو ہے نا وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری انسٹا آئی ڈی کا لنک جو ہے وہ دیکھیں میری ڈسکرپشن میں ہوگا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔